السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم۔ فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً صحیفے اور کتابیں نازل فرمائی۔ اس میں اپنی فائنل اور آخری ٹیسٹامنٹ جو اس نے نازل فرمایا آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب کی القرآن المجید کے چیپٹر نمبر 7 کی یہ آیتیں تھی، نمبر اس کا 42-47۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہمارے رب نے ہمارے لیے فرمایا اور کون سی انفارمیشن رکھی، کیا ہمیں اس سے درس لینا ہے اور کس طرح ہماری زندگی اور ہماری سوچ اور ہماری پٹری کو صحیح کرنا ہے۔ ڈیریلمنٹ ہے ہم میں، اس ڈیریلمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ترجمانی کر دیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ترجمانی وہ حق ادا ہی نہیں کر سکتی۔ قرآن شریف کا کوئی بھی ترجمہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا، کلام اللہ صرف عربی میں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کا قرآن شریف لاؤ، فلاں کا قرآن شریف لاؤ، بڑی ہنسی آتی ہے کہ کیا اس کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ قرآن شریف صرف ایک ہے پورے ورلڈ میں، باقی جو ہیں اس کے ترجمے ہیں۔ آپ کہیے فلاں کا ترجمہ دیجیے، اب یہ کیسے کہہ دا، اور جو صرف ترجمے ہوا کرتے ہیں اس پہ بڑی بے تکلفی سے ہم لکھتے ہیں دا قرآن۔ ہاؤ اٹ از قرآن؟ قرآن شریف تو وہی جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں نازل فرمایا۔ ہاں، ایک انسان نے عربی میں پڑھ کر جو سمجھا ہے اس کو اس نے اپنی زبان میں اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ بندے کا کلام ہے، اور اس میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ جب اقبال کے اشعار کے ترجمے میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی تو کتاب اللہ کی آیتوں کی ترجمے میں تاثیر پیدا ہو سکے گی؟ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ ڈائلیوشن ہوگا، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے کہ لوگوں نے اس اثر کو قبول نہیں کیا، حالانکہ ہماری عادت ہے، اور ہمارے والد نے بھی ہم کو وصیت کی تھی کہ کبھی صرف ترجمہ نہ پڑھا جائے بلکہ آیت بھی۔ ہمارے ملک میں تو زیادہ تر ان لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی کبھی صرف ترجمہ پیش ہی نہیں کیا جاتا، نہ تحریر میں نہ تقریر میں۔ اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے پہلے، پھر ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن آدمی کی روح، اس کی آتما عرش اعظم سے آئی ہوئی ہے، اور یہ کلام بھی عرش اعظم سے آیا ہوا ہے،
دونوں کا ایک کنیکشن ہے، دل کے تاروں کو ہلا دیتی ہے. چاہے پھر آدمی مومن ہو، غیر مومن ہو، یا جو کچھ بھی ہو. مومنین کا تو تعلق ہی پھر الگ کہ ان کی تو آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو جاتی ہیں، اپنے رب کے سامنے گر جاتے ہیں، کتنی زیادہ اس کی تعریف کی گئی ہے. لیکن غیر پر بھی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور اوریجنل چیز ہم پیش کر رہے ہیں. ترجمہ ہمارا ہے، ہم کہاں اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن وہ کلام الہی نہیں ہے. کلام ربانی کے جو الفاظ نازل ہوئے ہیں عرش اعظم سے، اس کی جو ہم نے سمجھا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں اپنی زبان میں. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان پر آسمان کی رحمتوں کے دروازے، اور نہ وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں مجرمین کو. جہنم ہی ان کا کھڑے رہنے کی جگہ، اور جہنم ہی ان کے اوپر چھا رہی ہوگی، اور ہم اسی طرح گنہگاروں کو سزا دیا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ایماندارانہ زندگی گزاریں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے، ہم کسی نفس کو، ہم کسی شخص کو اس کی ذات سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کبھی اس پر لوڈ ڈالتے ہی نہیں. یہ لوگ ہوں گے اصحاب جنت، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت اور ناپسندیدگی ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جس میں ہر طرح کی نعمتیں نہروں کی طرح بہہ رہی ہوں گی. اور قول ان کا یہ ہوگا کہ تمام تعریف اسی اللہ کو سزاوار ہے جس نے ہم کو یہ والی راہ سجائی. یہ ہمارے بس کے باہر تھا کہ ہم اس راہ پر چل سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. بے شک ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور ان کو ندا دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس لیے کہ تم نے ایسے عمل کیے تھے. اور جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ آواز لگا کر ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا کہ بے شک ہم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے ہمارے رب نے، اس کو ہم نے حق پایا. کیا تم نے بھی جو وعدے تمہارے رب نے کر رکھے تھے اسے حق پایا؟ تو کہیں گے ہاں. بیچ میں ایک بولنے والا بول پڑے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ایسے گنہگاروں پر جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اس میں کچھ نہ کچھ مین میخ نکالا کرتے تھے، اور آخرت کے انکاری تھے. اور یہ دو گروپ کے بیچ میں ایک طرح کی آڑ بھی ہوگی، اور اونچائی پر کچھ شخص کھڑے ہوں گے جو سب کو ان کے چہرے سے پہچان رہے ہوں گے. اور وہ آواز لگا کر جنت والوں سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر. اور ابھی تو یہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے، ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ اس کی طمع اور آرزو اور لالچ رکھ رہے ہوں گے. اور جب ان کی نظریں دوسرے گروپ کی طرف پھریں گی جو آگ والے ہیں، دعا کریں گے اے رب ہمارا شمار گنہگار قوم میں مت فرمائیے گا. ان آیات بینات میں ہمیں کچھ انفارمیشن مل رہی ہیں. وہ انفارمیشن ہے جس کا اور کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی کتابیں ہی ہو سکتی ہیں اگر وہ اوریجنل حالت میں ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ آخری کتاب اوریجنل حالت میں ہے. ہمیں بغیر کسی ملاوٹ کے وہ حق مل جاتا ہے کہ آخر ہونا کیا ہے اس دنیا کا انجام. اور ہمارا یہ جو گروپ ہے جو حضرت آدم کی اولاد ہے، یہ جب یہاں سے جائے گی تو اس کے ساتھ اس کو کیا پیش آنے والا ہے. اچھا، بڑا صاف ہے یہ، ہم یہاں تھے نہیں، آئے ہیں، ہم یہاں رہیں گے نہیں، ہم جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اس کرے کی ہم مخلوق نہیں ہیں. کرے پر ہمارا کچھ اسٹاپ اوور ہے، پھر ہم کو یہاں سے جانا ہے. اب سب سے بڑی انفارمیشن یہ ہے کہ جانا کہاں ہے. آج تو ہم گئے ہیں، کیا کہاں سے آئے، کیا آئے، اب یہ سوال زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ہاں، یہ ضرور اہمیت رکھتا ہے کہ یہاں کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی اہمیت یہ کہ ہمارا ہونا کیا ہے. اور اسی پر اللہ کی کتابوں نے تفصیل سے بات کہی ہے، لیکن ہم نے اس میں ملاوٹ کر دی.
قرآن شریف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انسانوں، تم نے میری ہر کتاب کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، لیکن اس کتاب کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ نصیحت نامہ تو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور حفاظت کروائی ہم جیسے لوگوں سے، کہا جا سکتا ہے کہ ہم جیسوں سے کروا لی، لفظ ناکارہ وغیرہ دل میں نہیں ہے، یعنی زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جیسے کمزوروں سے یہ کام کروا لیا کہ اس کتاب کی حفاظت 1450 سال سے ہو رہی ہے لفظاً لفظاً۔ اب پہلی آیت کے اندر میں ہم کو بتایا گیا کہ ہماری آیتوں کا جو انکار کریں گے اور تکبر کا رویہ اختیار کریں گے، ان کا جنت میں داخلہ اس درجے ممکن ہے جس درجے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا پاس ہو جانا۔ یہ دراصل اس کیفیت کو بتا رہا ہے کہ دیٹ از جسٹ امپاسبل، کسی صورت سے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں کے خیالات آ گئے جس کو قرآن شریف ہمیشہ رد کرتا ہے، اور قرآن شریف نے یہودیت بتلایا ہے اس کو کہ چند دن کوئی جلے ہوئے آگ میں اور پھر اس کو جنت میں داخلہ مل جائے۔ یہ تو یہودیوں کی ایک دعویٰ ہے، اور وہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور دعویٰ اس بنیاد پر ہے کہ ہم حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے اس کی نسل میں سے ہیں، اور ہم چوزن لوگ ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ہم کو زیادہ دن جہنم میں نہیں رہنا پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو ہم کو اللہ جہنم سے نکالیں گے۔ اور دو جگہ ان کے دعووں کی تردید زبردست آئی ہے۔ ان کے دعوے یہ ہیں، 3 نمبر کی سورت شریفہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 میں فرمایا رب تعالیٰ نے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ آپ نے ان لوگوں کا حال دیکھا جن کو کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو بھی پلٹ کر ایک گروپ دور ہٹ جاتا ہے اور اعراض کرنے لگتے ہیں۔ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے فیصلے کیوں نہیں مانے جا رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے احکامات کیوں نہیں مانے جا رہے ہیں؟ اپنی فقہ پہ چلا جا رہا ہو اور اللہ کی کتاب کو چھوڑا جا رہا ہو۔ اچھا، ان سے پوچھے تو کہیں گے ہم تورات پہ چلتے ہیں۔ تورات پہ نہیں چلتے وہ، بلکہ وہ چلتے ہیں تالمود پر جو ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف آؤ تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو، تو ایک گروپ ٹرن مار دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے یہ حرکت؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ اور وہ یہ حرکت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن کے سوا چھو نہیں سکتی، اور ان کے دین میں جو انہوں نے یہ سب جھوٹ گھڑ کے رکھا، اسی دین نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اور اسی کو سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیا اس سے بھی زیادہ واضح آیتیں چاہیے تھی؟ کیا وضاحت اس کی کرنا؟ کیسے کیسے خیالات گھس گئے ہیں۔ اللہ کی کتاب پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، خود بھی نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں کہ حقائق کو پتہ لگے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے، اور ان کا یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم کو جہنم کی آگ چند دن کے سوا چھو نہیں سکتی۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی ایسا پرومس لے رکھا ہے؟ اللہ اپنے پرومسز کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم نہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے برائیاں کمائی اور اس کی خطائیں اس کو گھیری رہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پورا قرآن شریف اس بات کا شاہد ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہوگا۔ ذالک یوم التغابن فرمایا، ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا۔ دو ہی فیصلے ہوں گے، یا تو جنت ہے یا جہنم میں سدا کے لیے۔ لیکن یہ خیالات گھسے کہاں سے؟
قرآن شریف میں کہیں سے اس کی کوئی گنجائش نہیں دکھائی دیتی، اور ہمارا کام بھی یہ ہے کہ آپ کو وارن کر دیں کہ قرآن شریف میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اپنے ذہن سے نکال لو، یا قرآن شریف خود پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہا کیا گیا ہے۔ ایک یہاں مثال دی گئی ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، اس کے اور دوسرے بھی ترجمے لوگوں نے کیے ہیں، کوئی اور بھی مثال ہو۔ اصل چیز مجھے یہ دکھائی دیتی ساری چیزوں کا لب لباب کہ اس کی امپاسبلٹی بتائی جا رہی ہے کہ بالکل ناممکن ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ ان کا گناہ کیا ہے۔ ان کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور یہ عجیب دنیا کا فلسفہ ہے، ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، ریئلی نہیں سمجھ میں آیا کہ قرآن شریف لوگوں پہ بھاری کیوں پڑتا ہے۔ باقی سب پڑھ لیجئے آپ، قصے، کہانیاں، کیا کیا نہیں کتابیں پڑھ ڈالیے، پوری لائبریری پڑھ ڈالیے، کوئی ان کو تکلیف نہیں، اور جہاں آپ نے قرآن شریف پڑھا ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ وجہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ ہاں، قرآن شریف میں ڈھونڈتے ہیں تو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ وجوہات تو مل جاتی ہیں۔ سورہ یونس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سورہ یونس 10 نمبر کی سورت کی آیت نمبر یہ ہے 15، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تلاوت کر کے ان کو ہماری اوپن اسٹیٹمنٹ والی آیتیں سناتے ہیں تو جن کو ہماری ملاقات کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لا لو، یا اس میں کچھ ترمیم یا تبدیلی کرو۔ یہ گلے سے نہیں اترتا، کیوں نہیں اترتا اللہ بہتر جانے۔ ہمیں تو خیر ان لوگوں کا تجربہ نہیں ہے، ان کا جو ہمارے یہاں ہمارے ملک کے کثیر عوام کا تجربہ تو ہے، ان کو قرآن شریف سے کوئی تکلیف نہیں۔ آپ قرآن شریف پڑھ پڑھ کر سنائیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، جہاں قرآن شریف پڑھ کے سنا ہے مسلمان 10 بار تھا 10 اعتراض کرے گا، لیکن غیر نہیں کرتے۔ اللہ کی شان ہے، تو بھی ہم ان کو پڑھ کے نہیں سنا رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سدا بصہرا ہماری آواز ثابت ہو رہی ہو، یا نکار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہو رہی ہو، لیکن شکر ہے الحمدللہ کا کہ جتنا بند پڑ رہا ہے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، اور جنہوں نے اس پر قبضہ کر کے نہیں رکھا ہے وہ برابر سنتے ہیں، اور جنہوں نے اس پر قبضہ کر کے رکھا ہے ان کے منہ پر تاثرات بدل جاتے ہیں۔ ان تاثرات کا بھی ذکر قرآن شریف نے کہا۔ اب یہ ان 2 آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہ جب آپ ان پر ہماری کھلے بیانات والی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کانسیپٹ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن شریف کے علاوہ کچھ اور لے آؤ یا اس میں کچھ بدل دو۔ آپ فرمائیے یہ میرے بس کے باہر کی چیز ہے کہ میں اس میں کوئی بھی تبدیلی اپنے آپ سے کر دوں، میں بھی فالو اسی کو کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ مجھے خود یہ خوف ہے کہ میرے رب کی نافرمانی کی تو اس بڑے دن کے عذاب میں دھر لیا جاؤں گا۔ آپ یہ بھی فرمائیے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کیوں اس کی تلاوت کر کے تم کو سناتا، اور کیوں تم کو اس کی بھنک بھی لگنے دیتا۔ میں تمہارے بیچ اتنے سال 40 سال رہا ہوں عمر کے، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ میرا پروگرام ہی نہیں ہے؟ یہ تو پروگرام رب العالمین کا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ کس کس طرح ری ایکشن لوگوں کے چہروں پر آتے ہیں قرآن شریف پڑھو تو، اور اس کا ذکر فرمایا سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے 22 نمبر کی سورت میں 71 نمبر کی آیت شریفہ میں فرمایا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تلاوت کر کے ان کو ہماری
کھلے بینات والی آیتیں سناتے ہیں تو آپ دیکھو گے کہ نافرمانوں کے چہروں پر سخت ناگواری آتی ہے، اور دل میں تو ان کے یہ خیالات مچلتے ہیں کہ جو ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں ان کے گلے پہ ہاتھ ڈال دیں، ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ آپ ان سے ایک بات پوچھیے کہ کیا اس سے بھی میں تم کو کوئی بری چیز بتاؤں؟ اور وہ ہے جہنم کی آگ، جس کا وعدہ اللہ نے نافرمانوں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرآن شریف پڑھ لے گا تو وہ بہک جائے گا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن شریف پڑھنے کے پہلے وہ بالکل ہدایت پہ تھا، اب پڑھے گا تو بہک جائے گا۔ کس طرح کے خیالات اور کیسے کیسے چلتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ عوام کبھی عقل استعمال نہیں کرتی۔ یہ کہا کیا جا رہا ہے؟ یعنی قرآن شریف پڑھے گا تو بہک جائے گا، اس کا مطلب قرآن شریف نہیں پڑھا تب تک صحیح ہے۔ کوئی اس کو کبھی دیکھتا ہے، سوچتا ہے، دماغ لگاتا ہے؟ کوئی نہیں، بھیڑ چال ہے، چلے جا رہے ہیں، کل انعام جیسے چلے جا رہے ہیں، کچھ عقل نہیں، کچھ سمجھ نہیں، کان ہیں، سمجھ میں آتی نہیں بات، آنکھیں ہیں لیکن کھلتی نہیں، اور کوئی بھی کچھ بھی بول دے قرآن شریف کے بارے میں ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں جو چیزیں ملی ہیں اس میں کہ قرآن شریف کی مخالفت کا کام ہم کبھی نہ کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی بگڑے یا کوئی سدھرے، قرآن شریف اللہ نے اتارا ہے، اور جس کے لیے اتارا اس کے ہاتھ میں دے دو بھیا، یہ انسانیت کے لیے اتارا ہے، اس پر سانپ بن کے قبضہ کر کے بیٹھے ہو اور اس کو ہماری کتاب کہتے ہو، جبکہ یہ رب العالمین کی کتاب ہے اور پیغام ہے جو انسانیت کے لیے اتارا گیا ہو، اس کو آپ نے بند کر کے کیسے رکھ لیا؟ آپ پر تو کیس چلنا چاہیے دنیا کی عدالتوں میں کہ کیسے لوگ ہیں، ان کے پاس کیا چیز ہے اور انہوں نے کیا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ تو ہماری ایسٹ ہے اور انہوں نے اس پہ غاصبانہ قبضہ کر کے رکھا ہے۔ آگے کی آیت میں فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد من فوقہم غواش، اوپر بھی آگ ہے جہنم کی، نیچے بھی آگ ہے، اور اسی طرح گنہگاروں کی سزا ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو ایمان والے ہیں، ایمان لائے ہوں گے، ایماندارانہ زندگی گزاری ہوگی، نیک عمل کرتے رہیں گے، ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کبھی نہیں آزماتے، اور یہ فیکٹ ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اتارے جس کے آپ متحمل نہ ہو سکتے ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کے آخر میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو کمائی اس نے کی نیکیوں کی وہی اس کو ملے گا، اور جو برائی اس نے کمائی اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈالا جائے۔ یہ بات الگ ہے کہ انسانیت کی ایک بڑی خوبصورت عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاید سورۃ القیامہ میں ہی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو اپنے نفس پر بصیرت حاصل ہے لیکن معذرت کر کے اپنے لیے اسکیپ راستے ڈھونڈتے رہتا ہے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ ان جنتیوں میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، دنیا میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ان کے دلوں میں ہوگی اس کو بھی اللہ نکال باہر کریں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ یہ ساری کی ساری کریڈٹ وہ دیں گے اللہ رب العالمین کو کہ اس نے ہمیں گائیڈ کیا، ورنہ اس جنت تک ہم پہنچ سکتے تھے؟ یہ ہمارے بس کے باہر کی چیز تھی۔ اور ہر چیز کی حمد اور تعریف جانی ہی چاہیے رب تعالیٰ کو، اس لیے کہ میرا کیا ہے اس جگہ اور کسی کا کیا ہے، کون سی چیز کس نے بنائی ہے۔ جنت کسی اور نے بنائی ہے یا اللہ رب العالمین کے حکم سے بن گئی؟ جہنم کسی اور نے بنائی ہے، دنیا کسی اور نے، زمین کسی اور نے، آسمان کسی اور نے۔ ہر تعریف کو جاتی ہی ہے اللہ رب العالمین کو، اور یہی جس کا جذبہ اس دنیا میں رہے گا وہی اس جنت کو پا سکے گا کہ وہ جنت میں داخل ہوتے وقت بھی یہی کچھ کہیں گے کہ یہ ہمارے رب کی شان ہے اور اسی کی حمد ہے۔ اور پھر ان کا یہ بھی اقرار ہوگا، اس لیے کہ پورا انسانیت کا پورا سموہ اور گروپ ہے، یہ کئی رسولوں کی اس میں امتیں ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ان کا قول یہ ہوگا کہ ہمارے رب کے رسول
اپنے اپنے وقت پر حق لے کر آتے رہے اور ان کو ندا دی جائے گی کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے، اونر بنا دیے گئے، الاٹ کر دی گئی تم کو تمہارے عمل کی وجہ سے۔ اب یہاں سے ایک ایسا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو ہم کو ابھی سے خبر دے رہا ہے کہ ایسے کچھ حالات ہوں گے۔ حالات متشابہ ہیں، جو بھی باتیں حشر، حساب، موت کے بعد کے واقعات، جنت، جہنم، یہ سارے الیگورک انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہماری وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو ابھی سمجھ سکیں، لیکن جب ہم اس دور میں داخل ہوں گے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ متشابہ کے بارے میں کچھ میری عقل یہ کہتی ہے کہ متشابہ چیز وہ ہوتی ہے کہ انسان اس کو ابھی سمجھ نہیں سکے اور ابھی اس کو کسی دوسرے روپ میں کہا جائے جو غلط بھی نہ ہو۔ جیسے ہم سے ہمارے ہی 3 سال کے بچے نے پوچھ لیا کہ ڈیڈی میں دنیا میں کیسے آیا، تو ہم اس کو پروسیجر نہیں بتا سکتے، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ متشابہ ایسی چیز ہے جو آج سمجھ میں نہیں آتی لیکن اپنے وقت پر سب پر کھل جائے گی، جیسے وہ 3 سالہ بچہ جب جوان ہوگا تو اس پر بھی کھل جائے گی۔ اور ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ اصحاب جنت اور اصحاب نار یہ دونوں کا مکالمہ ہو رہا ہوگا، حالانکہ آگے بیان کیا کہ دونوں کے بیچ ایک آڑ بھی ہوگی، اور جنت والے آواز دے کر جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ تو پورے ہوئے، فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم سے رب نے جو وعدے کیے تھے اس کو تم نے سچ پایا؟ قالوا نعم، کہیں گے ہاں سچ پایا۔ بیچ میں ایک فأذن مؤذن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ان گنہگاروں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کوئی نہ کوئی کجی ڈال دیتے تھے، کچھ نہ کچھ بات کر کے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ ان کا کوئی، مجھے کبھی کبھی تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے، قرآن شریف کی مخالفت کرتا ہے، اس کا دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا، پھر بھی کرتا ہے، کیا وجہ ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وبینہما حجاب، ان دونوں گروپ کے بیچ میں ایک حجاب جیسی، آڑ جیسی کوئی چیز ہوگی، مجھے نہیں معلوم وہ کیسی ہوگی۔ وعلی اعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اونچائی کی کسی جگہ پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان جا رہے ہوں گے۔ یہ اونچائی کتنی ہوگی، کیا ہوگی، آئی ڈونٹ نو، کون ہوں گے، کیا ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، بس یہ ہے کہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور جب اس کا وقت آئے گا تو پتہ لگ جائے گا۔ ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اور وہ آواز لگا کر جنت والوں سے کہیں گے کہ سلامتی ہو تم پر۔ جنت میں ابھی یہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کی طمع اور لالچ رکھتے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رزلٹ شاید وتھ ہیلڈ ہوا ہو یا اور کوئی بات ہو کہ ابھی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا ہے اور یہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا بیلنس بنا ہوا ہے، ڈر بھی ان کو لگ رہا جہنم کا اور طمع بھی ان کو جنت کی ہے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی نظریں جہنم والوں کی طرف پلٹیں گی تو ان کی حالت غیر ہو جائے گی، دعا کریں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ اسی دعا پر ہم بھی ختم کرتے ہیں، یا اللہ ظالموں میں ہمارا شمار نہ ہو، یا اللہ میرے رب وہ جہنم جس کو آپ نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یا رب اسے قرب سے بچا لیجئے، اس کے شور سے بچا لیجئے، اس کی آگ سے بچا لیجئے۔ میرے رب ہماری مغفرت فرما دیجئے، ایمان پر اور اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔